سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں ڈیل کرنے کا پیغام ملا ہے لیکن وہ جیل میں رہ لیں گے لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نے اڈیالہ جیل میں وکل اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے۔ انشاءاللہ 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا، ظاہر ہے آزادی مشکل سے ہی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پیغام ملا ہے کہ ہم سے ڈیل کریں، ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ میں منتقل کر دیں گے۔ میں نے جواب دیا ہے کہ پہلے باقی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا۔ ہاؤس اریسٹ خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا۔ عمران خان نے کہا اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ اپنے گھبرانا نہیں ہے، اب کا کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ترسلات نظر کے بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہوں۔ ابھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے، تاہم اگر مذاکرات سے مثبت نتائج آئے تو ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم روک دی جائے گی۔ یہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک احتجاج ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکل اور صحافیوں سے گفتگو۔ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے، انشاءاللہ 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا، ظاہر ہے آزادی مشکل سے ہی ملتی ہے۔ مجھے پیغام ملا ہے کہ ہم سے ڈیل کریں، ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی کے ٹرائل کیے گئے، اوپن کورٹ میں ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج دینا پڑتی۔ 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملے کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پہ غائب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شفاف ٹرائل شہریوں کا بنیادی آئینی حق ہے۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی شدید سابقی ہوئی ہے۔ آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ قاضی فائز اس کی طرح ہی ان سے کام لیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ اپنی پالیسی کا دوبارہ جائزہ لیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان پر 2 دفعہ بمباری کی گئی ہے۔ پہلے کیا گیا تھا کہ مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجنے سے دہشت گردی کم ہوگی، مگر اس طریقہ کار سے نفرت مزید بڑی جو علاقائی امن و امان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بلاول جب وزیر خارجہ بنا تو ایک بار بھی افغانستان نہیں گیا، جو کہ ایک ترجیح ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جنرل باجوہ سے بھی کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد حالات ایسے نہیں کہ ISI چیف جنرل فیض کو فوری تبدیل کیا جائے، لیکن وہ سارے فیصلے پاکستان کی بجائے اپنی توسیع کے منصوبے کے لیے کر رہا تھا، جس کا پاکستان کو نقصان ہوا اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔